راؤ صاحب جن 4 لوگوں نے ووٹ کیا کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے؟ آپ کن 4 لوگوں کی بات کریں؟ مولانا سے کے علاوہ جنہوں نے نمبر پورے کرنے کے لیے 4 لوگوں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو تو شو کاز بھی کر دیا ہے. ہم نے تقریباً 9 لوگوں کو شو کاز کر دیا. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جیتنے کے بعد جے یو آئی میں یا پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی, اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی تھی. آج بھی وہ الیکشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ان کے کاغذات میں آزاد امیدوار ہیں. ان کو شو کاز نوٹس پارٹی کا کیا جا سکتا ہے, ممبرشپ نہیں اس سے نہیں ہٹایا جا سکتا؟ دیکھیے ہم نے شو کاز ان کو کیا ہے, وہ شو کاز آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. کل رات کو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو شو کاز کرنا ہے. 9 لوگوں کو شو کاز ہم نے کیا ہے. اس کے بعد پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, آگے جا سکتے ہیں, کتنا جا سکتے ہیں, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہاں تک جا سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے قانون کے مطابق ہم, لیکن ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ ان کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں لکھ سکتے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے؟ آزاد کے طور کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو تو شاید ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں. راؤ صاحب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ریزرو میں رکھا گیا تھا, ضرورت پڑتی تو یہ ووٹ کرتے, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں کیا, جن میں بہت زیادہ نام 2 لوگوں کا آیا, ان میں ڈاکٹر زرکا کا نام بھی آیا, سینیٹر فیصل سلیم کا بھی آیا. ہم نے ان کو بھی شو کاز کر دیا. کیا پارٹی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ یہ واقعی انہوں نے جی جس آپ دیکھ لیجیے گا ان میں نام آئیں گے, میرا خیال آ جائے گا, رات کو نکل آئیں گے. 9 لوگوں کو ہم نے شو کاز کیا, اس میں 2 سینیٹرز کا نام بھی ہے. اور اس میں زین قریشی کا نام بھی ہے؟ جی زین قریشی کا نام بھی ہے. زین قریشی کا نام بھی ہے. یعنی پارٹی اس بات پر یعنی انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں کہ یہ لوگ بھی شو کاز کا فیصلہ ہوا ہے. اچھا, یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ زین قریشی کا نام خبر نہیں دے رہا جی, میں تو رات کو میٹنگ جو تھا جو فیصلہ ہوا ہے تو وہ شو کاز تو سامنے آ جانا ہے, وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. زین قریشی کی کا جو وضاحتی بیان آیا تھا وہ پارٹی کو مطمئن نہیں کر سکتا. وہ پارٹی کے اوپر ہے, پارٹی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شو کاز کا مطلب ہے کہ جو آپ ایکسپلین کریں. ابھی تو یہ نہیں کہ کوئی آگے, اس کے بعد وہ ایکسپلین کریں گے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, تو اس کے بعد پارٹی آگے بڑھنے کے بارے میں فیصلہ کرے. اور ڈیفینیٹلی پارٹی کا اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب سے تو کوئی رابطہ ہوا نہیں ہوگا؟ آبویسلی جی, عمران خان سے نہیں ہو رہا, تو ان سے میٹنگ نہیں ہو رہی. میٹنگ نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر کوئی ایسی قیود نہیں لگی ہوئی ملنے کی. وہ مل رہے ہیں, ان کو مل رہے ہیں, تو ان سے رابطہ ہو بھی سکتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی پارٹی رابطہ بھی کرے گی, ان سے بات بھی کرے گی اس سلسلے میں. لیکن جو اس تک وقت کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ سے شیئر. راؤ صاحب یہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ آپ کے 11 لوگ تقریباً جو ہے وہ حکومت نے توڑ لیا. میں دیکھیے, میں یہ ایک اور سائڈ بھی تو ہے نا کہانی کی, اس کو مت بھولا کریں کبھی بھی اسد صاحب. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جن لوگوں کے بچے اٹھائے گئے ہیں, وہ مطلب کیا میں بات کروں, میں تو خود شرم آتی ہے کہ وہ چیزیں میں ڈسکرائب کروں کہ وہ انسانیت جو ہے وہ روتی ہوئی دکھا دیتی ہے مجھے, اخلاقیات جو ہیں وہ روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو وہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اور اس کے اوپر تو پارٹی نے اپنا ڈسپلن تو امپوز کرنا ہی کرنا ہے, لازمی بات ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہے. شو کاز کریں گے, لازمی بات ہے. لیکن صاحب جو جن لوگوں کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوا لیکن وہ کھڑے رہے, فیاض شجرا وغیرہ کے ساتھ, یہی تو بات کھڑے رہے, یہی اسد, ان کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ اتنا ورسٹ نہیں ہوا. یہی وہ فیکٹر ہے جو کہ کاؤنٹ کرتا ہے سب سے زیادہ. جی وہ لوگ, ان کا کیا ہے, ان کا کیا قصور ہے جو کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا پھر بھی وہ کھڑے رہے. کیا ان لوگوں کو, جن میں زین قریشی بھی شامل ہیں, کیا ان لوگوں کو کہا گیا تھا پارٹی کی طرف سے بھائی انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو کے پی میں لے جائیں, آپ محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو ان اویلیبل کریں تاکہ اس قسم کا خدشہ نہ رہے, تو ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ پارٹی نے بہت ساری ہدایات دی تھیں جن میں سے کچھ پر عمل ہوا ہے, کچھ پر نہیں ہوا انفارچونیٹلی. لیکن میں فردر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن لازمی بات ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ کا یا پارٹی کا یہ کیا خیال ہے کہ یہ لوگ کیا خوف کا شکار ہو کر انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, یا بک گئے ہیں یہ لوگ؟ میں کوئی اس سٹیج کے اوپر, جب کہ انکوائری ابھی نہیں ہوئی, میں کچھ ایسی کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا. پہلا سٹیج ہوتی ہے شو کاز کی, جی ایکسپلینیشن مانگی جاتی ہے. جب ایکسپلینیشن آئے گی پھر پارٹی کے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز بھی, ڈیٹا بھی ہوگا, تو ان کے ساتھ وہ پھر کمپیریزن کیا جائے گا, تو ایک نتیجے کے اوپر پہنچ کے پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ لیا جائے گا. میرا خیال ہے کچھ 2-4 دن انتظار کر لیجئے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا راؤ صاحب, ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترامیم کے خلاف اب احتجاج ہوگا, یہ فائنل کال ہوگی, اور پورے پاکستان کو بلاک کریں گے, صرف اسلام آباد کو نہیں پورے پاکستان کو بلاک کر دیں گے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طور پر کہہ رہے ہیں, پارٹی میں کسی فورم پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کچھ لوگوں سے بات انہوں نے کی ہوگی. ہماری ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی, وہ اس میں
کافی فیصلے کیے جانے ہیں, ہمارا ایجنڈا ہے, اور ان فیصلے جب ہو جائیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو پبلک کریں گے, آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ پارٹی کا آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہے, کیا کرنے جا رہی ہیں ہم لوگ. احتجاج کے حوالے سے حتمی ہر چیز کے حوالے سے اسی ہفتے میں میٹنگ. یہ جو ابھی آپ نے جمعے کو احتجاج کی کال دی تھی, گزشتہ جمعے کو, جمعے کے بعد نکلے پاکستان بھر میں, نہیں نکلے لوگ, کیا ہوا؟ کارکن تھک گئے ہیں یا انہیں لیڈرشپ پر اعتماد نہیں رہا؟ دیکھیے ہماری لیڈرشپ بھی نہیں رہی, کیونکہ لیڈرشپ کو ہم نے سیکیور کیا ہوا تھا. کوئی بھی ہمارا ایم این اے وغیرہ اور سینیٹر جو ہے سب کو ہم نے سیکیور کیا ہوا تھا, وہ موجود نہیں تھے لیڈ کرنے کے لیے. تو ایک بڑا فیکٹر تھا, وہ بھی تھا. لوگ نکلے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں نکلے, شاید اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ نہیں نکلے. تو ایک وہ پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس میٹنگ میں جو کہ ہونے جا رہی ہے اس میں ڈسکس کریں گے, اور کمپریہنسو ایک لائحہ عمل جو ہے پارٹی کا آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں, وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں. حامد خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں ہوئے تو ہم کسی اور کو قبول نہیں کریں گے. کیا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے یا حامد خان صاحب وکلاء کے طور پر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے پارٹی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جی جو جس کی ٹرن ہے اسی کو ہی چیف جسٹس بننا چاہیے. لیکن حامد خان صاحب کی یہ پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انہوں نے وکلاء تحریک کے معرفت سے دی ہے, اور وہ وکلاء تحریک جو ہے اس کو لانچ کر رہے ہیں. 28 سے 29 تاریخ کو میرا خیال ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. وہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا, اور اگر اس کو ہم جیت جاتے ہیں دیٹ مینس کہ پروفیشنل گروپ جو ہے حامد خان صاحب کا, تو وہ ایک فیسیلیٹیشن ہوگا وکلاء کی تحریک کو لانچ کرنے کے لیے. لیکن وکلاء کی تحریک جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے, جی ڈیفینیٹلی لانچ ہو رہی ہے. بہت بڑا فیل ہوگا. جی آپ نے پوری اپنی گفتگو میں یہ بار بار کہا کہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آئینی اور قانونی طریقے سے, یعنی 2/3 اکثریت کے لیے جو ووٹ کرنے کا جو آئینی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے ہیں, اور آئین سازی, قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے, انہوں نے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے نمبر پورے کر کے اور کر لیا. یہ جو آپ کہیں گے کہ 4 لوگوں کو منحرف کرایا, وہ منحرف ہونا بھی آئین میں اس کی بھی موجود ہے, اس کے لیے بھی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے 63A والا. تو غیر قانونی عمل کہاں ہوا ہے؟ اب لیجیٹیمیٹ تو یہ ہو گیا. دیکھیے یہ عمل جو ہے نہ آئینی تھا نہ قانونی تھا. دیکھیے قانون کو آپ نے ایک ایجنڈا ڈریون قانون کو 63A کو ایک اچھا قانون بنا تھا کہ جی وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ جو انسانی ضمیر اور انسانوں کی جو سوداگری ہوتی تھی اس کی وہ ختم کرنے کی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ قدم تھا. لیکن چونکہ اس حکومت کو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا تو اس کو چینج کروایا. اٹ واز این ایجنڈا ڈریون تھنگ. اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. تو سائیں یہ نہ میری پرسیپشن میں, میری انڈرسٹینڈنگ میں اصل نہ یہ قانونی ہے, نہ یہ آئینی ہے, نہ یہ اخلاقی ہے, نہ یہ انسانیت کے تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے. یہ ایک انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی اور انتہائی بدنما قسم کا ایک فیل تھا. جو کیا پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا؟ جی بالکل کریں گے ہم, جی بالکل کریں گے. کہاں چیلنج کریں گے؟ آئینی بینچ میں کریں گے چیلنج یا سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ جہاں بھی ہمارا اس سارے کنفیوژن کو جب ختم ہوگی تو ہماری وکلاء ٹیم ہمیں ایڈوائز کرے گی جی کہ اب اس جہاں جا سکتے ہیں تو وہاں جائیں گے. ابھی تک تو ویسے فرینکلی اسپیکنگ کسی کو بھی نہیں پتا. کسی کو نہیں پتا. چلیں بہت شکریہ رؤف حسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے.